صاحب کا آپ سے باتیں کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ۔ شیخ ابو فضل احمد بن صالح بن شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ معین الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدرسے نظامیہ میں تھا۔ آپ کے پاس فقہا اور فقیر جمع تھے۔ اتنے میں ایک بڑا سانپ چھت پر سے آپ کے اوپر گرا۔ تب سب حیرانی سے بھاگ گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہ رہا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک پر گزرا اور آپ کی گردن سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا، باوجود اس کے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات پوری نہ کی اور نہ آپ کی جگہ سے آپ اٹھے۔ پھر وہ زمین کی طرف اترا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے باتیں کرنے لگا۔ آپ نے بھی اس سے باتیں کی جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھ پایا۔ پھر وہ صاحب وہاں سے چلا گیا۔ پھر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے اس نے آپ سے کیا باتیں کی اور آپ نے اس سے کیا فرمایا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کی آزمائش کی مگر آپ جیسے ثابت قدم کسی کو نہ دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ پر ایسے وقت پر گرے کہ میں خضا و خدر میں باتیں کر رہا تھا اور تو ایک جانور ہے جس کو خضا حرکت دیتی ہے اور قدر روکتی ہے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میرا کام میری بات کے مخالفت نہ ہو۔ بہجت الاسرار پیج نمبر 257۔ تشریح: ہر کام کرنے والا حق تعالی ہے، ہر حرکت و سکون کا مالک اللہ تعالی ہے۔ کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا اور کوئی ذرہ جو حرکت میں ہے اس کے حکم کے بغیر رک نہیں سکتا۔ پھر اتنے بڑے واقعات جس میں بہت رکنا اور چلنا ہوتا ہے اس کے بغیر مرضی اور ارادے کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خضا و خدر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جب سانپ آیا تب آپ پرسکون رہ کر عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ تسلیم و رضا اور تقدیر کی موافقت ہی انسان کی خبر ولایت اور حقیقی و معرفت کے مقامات تک لے جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ کی تعلیمات سے روز روشن کی طرح یہ بات صاف ہے۔ ملاحظے ہو آپ کے ارشادات و مواعظ حسنہ جو فتح ربانی، فتوح الغیب اور مزار جمال مترفاہی اور دوسری کتابوں میں ہے۔ تو میرے دوستو یہ پیارا سا واقعہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی جانوں کی مالوں کی حفاظت فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہمارے تمام دعائوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔